اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال فی مقام آخر قد كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال فی مقام آخر انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ سبق جو دارالعلوم ختم نبوت آرہ والا کی طرف سے باقاعدہ ماہانہ دروس کی شکل میں آج اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ آج 15 ستمبر بروز جمعرات 2022 کو اس کا پہلا جو درس ہے یہ اس عنوان پر منعقد ہو رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی عقلی اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ عقل اور شریعت کی میزان میں عقیدہ ختم نبوت اپنے اندر کیا جامعیت رکھتا ہے، کیا فوائد رکھتا ہے، اور نسل انسانی کو اس عقیدے کی کیا ضرورت تھی۔ معزز سامعین اور سامعات، اس وقت پوری دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے امت مسلمہ اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، اس لیے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ سارے نبی ایک پہچان رکھتے تھے، اور وہ ان کی پہچان یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ رسولوں کے اس سلسلے کے ایک فرد ہیں جن سے یا تو پہلے بھی رسول ہوتا ہے یا بعد میں بھی رسول ہوگا، اور یہ سلسلہ رسولوں میں اسی ترتیب پہ ایسے ہی چلتا رہا حتیٰ کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے تشریف لانے پہ یہ اصول، یہ قانون تبدیل ہوا، اور یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح ہے کہ اب وہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ پہلے رسولوں کے آنے کا سلسلہ تھا، اور اب سلسلہ یہ ہے کہ رسول نہیں آئیں گے۔ اب اس معاملے کو کلوز کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا کے اس پورے سیٹ اپ کو آخر ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا تھا، اور جب اس کے اختتام کی طرف بات جا رہی تھی اور اس کو ختم کرنے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو ضروری تھا کہ اس نظام کائنات کی کلوزنگ سے پہلے پہلے باضابطہ طور پر اللہ کا دین بھی مکمل ہو جائے، خدا کا پیغام بھی پورا ہو جائے، اور کوئی بات کسی بھی درجے میں ادھوری نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے اس عقیدہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے پیش نظر اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو واضح کرنے کے لیے انسانی نسل کے اجرا سے پہلے اس عقیدے کا اجرا فرمایا۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ نسل انسانی کی بنیادی اکائی ہیں، جن سے تمام نسل انسانی نے جنم لیا، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، انبیاء ہیں یا غیر انبیاء ہیں، ان سب کے جو باپ ہیں، ان سب کے جو جد ہیں، سب کے جو بڑے ہیں، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت آدم کا جو وجود ہے یہ نسل انسانی کا نقطۂ آغاز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ کو لکھا ہے وہ تمام عالم کی مقادیر، تمام عالم کی تقدیروں کو لکھا ہے، وہ تمام نسل انسانی کے جو واقعات، حوادث زمین پر جو پیش آنے والے زمانے میں پیش ہونے والے تھے یا جو پیش آنے تھے، ان کے تمام حادثات کو، تمام واقعات کو اس میں لکھ کر ایک نظام عالم کی تاریخی دستاویز کے طور پر اس کو لکھا گیا، اس کو لوح محفوظ کو۔ اس لوح محفوظ کے بعد جو دوسری چیز بنیادی تھی وہ یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو وجود اطہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، تو یہ اللہ کے منادی کا، اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغامبر کا وہ آخری ظہور تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو مکمل فرمانے والے تھے۔ تو جب اللہ نے جریدہ عالم کو لکھا، یعنی اس کائنات کی تقدیر کو لکھا،
تو لوح محفوظ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام لکھ دیا، عقیدہ لکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہوں گے۔ اس کائنات میں سب سے جو آخری نبی ہیں جن سے اللہ کلام کریں گے، جن کی امت نسل انسانی کی آخری امت ہوگی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی۔ پھر نسلیں اور یہ لوح محفوظ، یہ تقدیر عالم، یہ کائنات کو، پورے نظام کو بنانے سے 50,000 سال پہلے پورے عالم کی تقدیر لکھی گئی۔ اس 50,000 سال پہلے پوری کائنات کے نظام سے یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یعنی جو اس کائنات کی کتاب ہے، کائنات کا پینل کوڈ کہہ لیں یا کتاب کہہ لیں، اس کتاب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پہلے بات لکھ دی گئی۔ پھر کائنات کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو بھی عقیدہ ختم نبوت کی بات اتنی بدیہی طور پر سمجھا دی گئی، اتنا واضح طور پر ان کو بتلا دیا گیا تاکہ کسی قسم کا یہ ابہام نہ رہے، اور نسل انسانی میں یہ عقیدہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ کنز المال میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما نازل آدم بالہند السوحشہ، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پہ نازل فرمایا تو انہوں نے پورے عالم میں، چونکہ تنہا انسان تھے، انہوں نے اس بات کی وحشت کو محسوس کیا، تنہائی کو محسوس کیا۔ تو ان کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر باضابطہ یہاں پر آ کر اذان دی۔ جب اذان دے کر ان کی وحشت کو دور کرنا چاہا تو اس دوران جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، من محمد، یہ محمد کون ہے جن کا نام آپ اللہ کی تکبیر، اللہ کی جو گواہی ہے اس کے ساتھ آپ محمد کا نام لے رہے ہیں؟ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آخر ولدک من الانبیاء، جو آپ کے نبی بیٹے ہیں ان میں سے جو آخری نبی بیٹا ہے، یہ ان کا نام محمد ہے۔ تو اس طرح جو کائنات کے پہلے فرد تھے جن سے نسل انسانی کا ارتقاء ہوا، جن سے نسل انسانی کا اجرا ہوا، ان کو بھی عقیدہ ختم نبوت پہلے بتا سمجھا دیا گیا، اور باقاعدہ ان کی بھی پشت پہ اس بات کی مہر لگا دی گئی کہ اللہ کے آخری نبی چونکہ آپ کی نسل سے آنے والے ہیں، اور یہ علامت بھی نسل در نسل چلے اور ان تک پہنچ جائے، اپنے حقدار تک پہنچ جائے۔ پھر تیسری چیز جو اللہ کی طرف سے اعلانات کا بورڈ ہے، جہاں پہ اللہ کی طرف سے احکامات اترتے ہیں، اللہ کی احکامات کی پہلی تجلی گاہ ہے، یا پہلی یوں کہہ لیجئے کہ وہ محبت وحی ہے جہاں اللہ کا حکم اترتا ہے، وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر بھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو لکھ دیا، تاکہ تمام کائنات، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ حجر و شجر ہیں، پوری کائنات کی فطرت میں، مزاج میں اور خمیر میں یہ بات بیٹھ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد سلسلہ رسالت، سلسلہ نبوت اس کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب یہ بات کنفرم ہوئی، اب اس عقیدے کی ضرورت، عقلی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اس کی وہ اہمیت تھی جس کو بدیہی بنانے کے لیے، جس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 3 بنیادی اکائیاں ہیں جن سے نسل انسانی کا اجرا ہے۔ ایک بنیادی چیز وہ دستاویز جس میں تمام عالم کی تقادیر لکھی ہیں، جسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ دوسرا وہ بنیادی یعنی سانچہ، وہ بنیادی جس کو اکائی کہہ رہے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود، کہ جو نسل انسانی کے بھی اور سلسلہ نبوت کے بھی پہلے نبی ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ جو کائنات کے حوادث اور واقعات کا جو بورڈ ہے، جس کے اوپر تمام خدائی اعلانات آویزاں ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان پہ جلوہ فگن ہوتے ہیں، یعنی عرش الہی۔ تو ان سب پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا، تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور نسل انسانی کے خمیر اور گٹی میں یہ بات شامل ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف چلیے۔ اس کی جو ہم نے کہا عقلی وجوہات کیا ہیں، عقلی طور پر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب عقلی طور پر اس بات کو سمجھیے کہ کوئی بھی چیز ہے، انسان جب تک پائے تکمیل تک نہ پہنچائے اور اس کو ادھورا ختم کر دے تو اس کو کبھی بھی مستحسن نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ایک انسان کارخانہ بناتا ہے، ابھی اس میں مشینری آدھی لایا تھا، آدھی نہیں لایا، اور اس نے اپنے ارادے کو چھوڑ دیا اور سارے کارخانے کو ختم کر دیا۔ اس طرح کھیت کو کاشت کیا، ابھی فصل پکی نہیں، اس کا فائدہ اٹھایا نہیں، اور پوری کھیت میں ہل چلا کر اس کی فصل کو تباہ کر دیا۔ ایک آدمی نے پوری زندگی میں محنت کی، نوکری کی،
اور جب جس دن اس نے اپنی مسند پر بیٹھنا تھا اور اس کو نوکری مل چکی اور وہ کو اعلیٰ عہدے پر ترقی کرتے کرتے پہنچ چکا تھا، جو اس کی زندگی کی ایک حسرت تھی، اس پر پہنچنے کے بعد عین اس دن اس نے استعفیٰ دے دیا، جو اس کی اس سے یعنی چارج لینے کا دن تھا، انتظام سنبھالنے کا دن تھا۔ تو عقل انسانی اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتی، وہ ہمیشہ ہر چیز میں تکمیل کی طرف، ہر چیز میں کمال کی طرف نسل انسانی کا سفر جاری رہتا ہے۔ اب اس معاملے کو سمجھ لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر نبوت کے معاملات کو، اپنے پیغامات کو پایہ تکمیل تک پہنچائے بغیر اس کائنات پہ قیامت قائم کر دیتے، اس کائنات کو ختم کر دیتے، تو یہ کیسی چیز ہوتی کہ اللہ کی باتیں پوری ہوئی نہیں، اللہ کی خلافت کا کچھ صحیح مظہر سامنے آیا نہیں، اور حتیٰ کہ یہ پوری کائنات اب سی وقت گزار کر چلی گئی اور یہ اس بات کے قابل بھی نہ بن سکی جس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا اور فرشتوں کے سامنے بطور فخر کے یہ اظہار کیا تھا کہ میں انسانوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ ایسا کوئی شخص نہ مل سکا کہ جو مقام خلافت تک پہنچتا اور جس کے اوپر اللہ کے تمام کلام اور احکامات پورے ہو جاتے اور اس سے پہلے پہلے دنیا کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ایسا نقص تھا جو خدا کی ذات کی طرف منسوب ہوتا۔ تو اس نقص سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا عقیدہ ہو جو عقیدہ یہ بات بتائے کہ اب دنیا پائے تکمیل کو اپنے ہر انسانی درجے میں جہاں تک کمال ہو سکتا ہے، انسان اپنے اس کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اگر انسان اس کمال کو پہنچ چکا ہے تو اب اس کے بعد اس کے لیے اللہ کا با کمال کلام بھی ان کے ساتھ آخری کلام کر لے اور اس کے بعد اللہ کی کسی کلام کی ضرورت نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر جب یہ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج کے دن تم پر دین کو مکمل کر دیا، یعنی تکمیل دین کا جو کام تھا، تکمیل دین کا جو مرحلہ تھا، وہ آج ان نسل انسانی اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا۔ جب دین مکمل ہو چکا تو ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ تکمیل کے اوپر کوئی بھی اضافہ ہو وہ تکمیل کو عیبدار کرتا ہے، تکمیل میں حسن پیدا نہیں کرتا۔ ایک انسان کا جسم مکمل ہے اور اس کے جتنے اعضاء ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک زبان ہے، لیکن جب اسی کے اندر کسی بھی ایک جزو کا، کسی ایک عضو کا اضافہ کر دیا جائے، آنکھیں 2 کی بجائے 3 کی جائیں تو انسان کا چہرہ بگڑ جائے گا، خوبصورت نہیں ہوگا۔ زبان منہ میں 1 کی بجائے 2 ہوں، یا اسی طرح ہاتھ 2 ہوں یا ہاتھ 3 ہوں یا پاؤں 3 4 ہوں یا سر 2 ہوں، تو یہ انسان کی خوبصورتی نہیں بلکہ انتہا درجے کی بدصورتی بنتی ہے۔ جب ایک چیز کی تکمیل کا اعلان اللہ تعالیٰ خود فرما دیں تو اس دین کے اوپر ایک رائی کے دانے برابر بھی اگر کوئی اضافہ کرے نبوت کے اعتبار سے کہ میں نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے یہ کمی رہ گئی تھی اور میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک ہے اسی دین میں اجتہاد کا رہنا، اسی دین کے پیروکاروں کی ضروریات کا پورا کرنا، ان ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اس امت کے علماء مجتہدین کا اسی دین کے دائرے کی حدود میں رہتے ہوئے غور و فکر کرنا، کوشش کرنا، تدبر کرنا اور عوام کے مسائل حل کرنا، یہ دین میں اضافہ نہیں ہے، یہ اس دین کی ضروریات کا پورا کرنا ہے اور اس کے اصول دین کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ کوئی نیا اضافہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی نبوت کا، ایک ایسے دین کا اس کے اوپر اضافہ کرے کہ جو خود کہے کہ میں ملحم من اللہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے ہدایت پاتا ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو گویا کہ در حقیقت یہ اللہ کے اس کلام کو جھٹلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرمانے میں نے تو مکمل کر دیا ہے، تکمیل کے بعد اب کون آ کر جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں ابھی یہ چیز کی کمی تھی اور مجھے اب بھیجا گیا ہے کہ قیامت کے قریب جا کر میں لوگوں کو اس معاملے میں راہ راست پلاؤں، تو گویا کہ تکمیل میں اضافہ تکمیل کو عیبدار کرتا ہے۔ فرمایا اور دوسرا وتمم تو علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اب عقل کہتی ہے کہ جس کی تمامیت کا فیصلہ اللہ کر دے، جس کی تمامیت کا حتمی اعلان اللہ تعالیٰ فرما دیں، اس کے لیے کسی چیز کی بھی پھر ضرورت نہیں رہتی، کمی نہیں رہتی۔ اگر کمی رہتی ہے تو پھر اللہ کا تمامیت کا اعلان غلط ہے، وہ نعمتیں جب پوری ہو چکی ہیں، یعنی اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کسی بھی نعمت کی کمی باقی نہیں رہی، کوئی ایک نعمت بھی اللہ کے خزانوں میں ایسی نہیں ہے جو اس امت کو نہیں ملی۔ آخری نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر تھا، باقی آنکھیں تو سب کو امتوں کو بھی 2 ملتی رہی ہیں، اور اسی طرح وجود، اعضاء، نبوت اور اللہ کی طرف سے پیغام رسانی، پہلے بھی سچے انبیاء لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، لیکن جو پیغام اور اللہ کی حتمی بات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے
وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، یہ سب آخری اور حتمی بات محمد عربی کے صدقے ہمیں ملی ہے، اور تو یہ تمام نعمت ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے جو دین اسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، تو اس دین کے ساتھ اپنی رضا کا اظہار فرمایا۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے جس دین پہ میں راضی ہوا ہوں وہ دین اسلام ہے، اس کے ماسوا مجھے کوئی دین اب راضی کرنے والا نہیں ہے۔ میری رضا کا آخری اعلان، میری رضا کا آخری پوائنٹ وہ صرف دین اسلام ہے۔ اب اللہ تک پہنچنے والی سب راہوں میں آخری راہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے۔ تو اب عقل انسانی اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو عقلاً کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ شرعاً کسی نبی کی ضرورت ہے۔ عقلاً ضرورت اس لیے نہیں کہ اب انسان پائے تکمیل کو پہنچ چکا، اب ایسا اللہ کا نظام، ایسا علوم، ایسی معرفت کی راہ ہمیں مل چکی ہے کہ اب ہم منزل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور منزل کے قریب ایک ہادی اور راہبر کی شکل میں ہم پہنچے ہیں۔ تو اب ہمیں کس چیز کی کیا ضرورت رہے گی باقی؟ اب ایک دوسری بات سے، ایک دوسری عقلی پہلو سے سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں، ان خصوصیات میں بعض خصوصیات بعض محدثین نے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ نقل کی۔ اوتیت بجوامع الکلم فضلت علی سائر الانبیاء بستن، اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر 6 وجوہات سے فضیلت عطا فرمائی۔ اب ان جو فضیلت کی باتیں ہیں اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو ان میں ایک ہے کہ مجھے جو ہے وہ دیے زمین و آسمان کے، مجھے خزانے دیے گئے، مجھے زمین و آسمان کے خزانے دے دیے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتی تو خزائن الارض، اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے خزانے دیے۔ اب ہر عقل مند انسان جانتا ہے جس شخص کا جتنا دائرہ اختیار ہو، جتنی مخلوق یا جتنے لوگ اس کے ماتحت ہوں، اس کو اتنی ہی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک علاقے کے ایس ایچ او کو یا ایم پی اے کو یا کسی منسٹر کو یا شہر کے امیر کو جتنے خدام کی، سیکورٹی گارڈز کی، یا اسی طرح اس کو جتنے بھی ملازمین کی یا خزانے کی ضرورت ہے، جتنے اس کو سرکاری خزانہ سے گرانٹس چاہیے، اس کو اتنی ہی ملتی ہیں۔ وزیر اعظم کا قومی خزانے سے کوٹا اور ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ کو اس سے کم ہے، پھر علاقے کے ایم پی ایم این اے کا کوٹا اس سے بھی کم ہوتا ہے، اس کے ماتحت جو حکومت ہے وہ کم پڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کون سی ضرورت پڑ گئی تھی کہ ساری دنیا کے زمین و آسمان کے خزانے ہمارے نبی کو دیے گئے، اور جو زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زمین و آسمان سارے خزانے مجھے کھول دیے گئے، اور اللہ مجھے دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے خزانوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی نے خود فرمائی، بعثت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میری نبوت کا دائرہ عرب میں یا کسی خاص قوم میں یا کسی خاص خطے میں جو محدود نہیں ہے، بلکہ میری نبوت کا دائرہ تمام انسانیت، تمام مخلوقات، بعثت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کی طرف میری نبوت کا دائرہ ہے۔ جب دائرہ نبوت پوری مخلوقات کی طرف ہے تو اسی اعتبار سے قومی خزانہ چاہیے، اسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اسے پروٹوکول چاہیے، اسی حساب سے ملازم اور خدام چاہیے۔ جتنا بڑا منصب ہے تو ضروریات بھی اسی اعتبار سے ہے۔ تو جب منصب بڑا تھا، ان کو رحمت للعالمین بنایا گیا تھا، تو ان تمام مناصب کی روشنی میں آپ کے لیے زمین و آسمان کے سارے خزانے آپ کو دیے جانے ضروری تھے۔ تو آپ کو فرمایا مجھے سارے زمینوں کے خزانے دیے گئے۔ اوتی تو جوامع الکلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم، خاص فرد کی یا خاص طبقے کی طرف جو ہے وہ مبعوث ہوتے اور ان کے بعد اور بھی نبیوں کی گنجائش ہوتی، تو آپ کو ایسے جامع کلمات دیے جانے کی ضرورت عقلاً بھی نہیں تھی، کیونکہ مقامی ضرورتیں، علاقائی ضرورتیں وقت کا نبی پوری کرتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ آگے آنے والا نبی قوم کی، نسل کی نئے سرے سے قیادت شروع کر دیتا ہے اور اس کو عصر نو ایک نئی شریعت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات کیوں دیے گئے؟ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام کافہ انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کا بھی نبی ہوں، میں یولد بعدی، جو میرے بعد پیدا ہوگا، یعنی جس نے من ادرک کا نبوتی، میں اس کا بھی نبی ہوں، جس نے میری زمانہ نبوت کو پایا، اور میں ان کے لیے بھی نبی ہوں جو میرے بعد میں پیدا ہوں گے۔ یعنی میری نبوت کے دائرے کی کوئی لمٹس نہیں ہے، کچھ حدود نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ سکو جیسے میں قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد تک کسی نئے نبی کی نبوت کی ضرورت نہیں تھی، کہ آپ کا نور اتنا زیادہ تھا، جمال اتنا زیادہ تھا کہ 1000 سال تک کوئی نبی ابھر کر سچا نبی سامنے آیا نہ اس کی ضرورت تھی۔ لیکن 1000 سال بعد قادیانیوں کے بقول ان کے جو جیسے کفریہ نظریات ہیں کہ وہ نبوت کا نور جو تھا وہ مان پڑ گیا، پھر مرزا غلام قادیانی ہے، اور یہ انتہا درجے کی ایک ایسی فرسودہ
اور ایسی اخلاق سے گری ہوئی تعبیر ہے، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے اس منصب ایسی بات کرنے میں، کہ جس نبی نے خود کہا کہ میں یولاد بعدی، میں اس شخص کا نبی ہوں جس نے میرا زمانہ پایا، اور وہ جو میرے بعد پیدا ہوگا، اور وہ پیدا ہونے کا وقت قیامت کی صبح تک ہے، اور جب تک نسل انسانی پیدا ہوتی رہے گی ان کے لیے نبی ہمارے آقا ہی رہیں گے۔ جب معاملہ ہمارے آقا کے ہاتھ میں ہے تو اب نبوت، کسی نئی نبوت کی عقلاً کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، خزانے رہے۔ اور پھر اگلی بات، مجھے جامع کلمات کی کیوں ضرورت ہے؟ اب نسل انسانی تغیر پذیر ہے، نسل انسانی کے روز روز مسائل بدلتے رہیں گے، ان کے حالات نئے نئے پیش آتے رہیں گے، تو اللہ کے نبی کو ایسے کلمات دیے جانے چاہیے کہ جن کلمات میں جامعیت اتنی زیادہ ہو، ان میں اتنے اتنے مسائل کا حل موجود ہو کہ صبح قیامت تک نسل انسانی کسی معاملے میں بھی اپنے آپ کو اندھیرے میں نہ سمجھے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم خسارے میں ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھے کہ ہم بہت اچھے فائدے میں جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی ملت پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکتکم علی ملت لیلھا کنہارھا، کہ میں ایسی ملت پہ، ایسے دین پہ، ایسی روشن اور صاف راہ پہ تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں سے زیادہ روشن ہیں۔ جب اس دین کی راتیں دنوں سے زیادہ روشن ہیں تو اب کسی بھی ذرا سا بھی شعور رکھنے والے انسان کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا، اس کی عقل اس بات کو ذرا بھی گنجائش دینے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت محسوس ہے، یا کسی اور نبی کی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو عقلی اعتبار سے عقیدہ ختم نبوت نسل انسانی کی ایسی وہ اٹل ضرورت ہے، ایسی بدہی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر نہ انسان کامل ہوتا ہے، نہ اس کی نجات کی راہ حتمی ہوتی ہے۔ انسانیت کی حتمی نجات کی راہ تبھی بنتی ہے جب اس پر خاتمیت کی مہر آ جائے، اور جب تک خاتمیت کی مہر نہیں آتی، آنے والا نبی ہو، آنے والا سلسلہ ہو، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک خانہ بدوشوں والی، یا یوں کہہ لو ایک کیفیت رہتی ہے کہ میں نے اس ملت سے ہجرت کرنی ہے، دوسری ملت میں جانا ہے، اس مذہب سے نکلنا ہے، اگلے مذہب میں جانا ہے، تو وہ ایک خوف طاری رہتا ہے کہ آنے والی شریعت مبادہ سخت ہو یا نرم ہو، مبادہ اس کے مسائل میرے مطابق ہوں یا میرے خلاف ہوں، اس ملت میں، اس شریعت میں اپنے مال کی اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، آگے مجھے معلوم نہیں، شاید سارا مال دے کر زکوٰۃ جتنے پیسے گھر میں رکھنے کا حکم آ جائے۔ لیکن جب حتمیت مل جائے کہ اب حتمی بات یہ ہے اور اس کے بعد کچھ تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، کچھ نسخ ہونے والا نہیں ہے، تو انسان کی عقل بھی سکون محسوس کرتی ہے، انسان کی فطرت بھی راحت محسوس کرتی ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ ختم نبوت کا عقیدہ نسل انسانی کو راحت سے آشنا کرتا ہے، ان کو ہر طرح کی دقت اور پریشانی اور آسمان سے شریعت کی تبدیلی کا جو خوف ہے، اس خوف سے اس انسان کو نجات عطا کرتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا خاتم کا مطلب ہوتا ہے شان والا، یا قادیانی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بات کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے شان والا نبی۔ ختم نبوت یہ شان کے لیے نہیں ہے، چونکہ لفظ خاتم جب کسی امتی کے لیے آئے تو معنی شان کا دیتا ہے، جیسے خاتم المحدثین، خاتم الشعراء، علامہ شاہ کشمیری خاتم المحدثین ہے، غالب خاتم الشعراء ہے۔ تو جب عام انسانوں کے لیے لفظ آئے گا تو اس کا مطلب جو ہے وہ صرف فضیلت، شان اور منقبت ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ آتا ہے تو یہ شان اور منقبت کے لیے نہیں آتا، یہ ان کے منصب کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ ان کے منصب کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ خاتم کا لفظ امت کے لیے شان کے، عزت کے معنی میں ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے لیے یہ منصب ہے، یہ صرف شان نہیں ہے، کیونکہ اگر شان ہو تو کسی نبی کی کسی مخصوص شان پر ایمان لانے کی اتنی تاکید نہیں کی جاتی کہ عرش پہ بھی لکھا ہوا ہو، لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہو، اور تمام نسل انسانی کو نسل در نسل اس لفظ کا سبق پڑھایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو خاتم النبیین اگر صرف شان کا جملہ ہوتا تو تمام نسل انسانی کو اس پر ایمان لانے کا بار بار اس پر پابند نہ کیا جاتا۔ تو یہ منصب کا بیان ہے، شان کا بیان نہیں ہے۔ اور اگلی بات ایک اور بھی سمجھ لیں، سابقہ نبیوں کی پہچان کا طریقہ اور ہوتا تھا، یہ نقلی بات کو سمجھ لیں کہ سابقہ نبیوں کی پہچان کیسے ہوتی تھی کہ وہ ہر نبی آتا تھا اور آنے والے نبی کی بشارت دیتا تھا، بتاتا تھا کہ آنے والا نبی آئے گا اور اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا، اس کی یہ فضائل ہے، اس کی یہ شکل و صورت ہوگی، یہ حلیہ ہوگا۔ تو وہ اس نبی کی جو پوری یعنی اسکیچ تیار کر کے نبی کا خاکہ قوم کے سامنے رکھتا تھا تاکہ آنے والی نسل نئے نبی کو پہچاننے میں خطا نہ کرے۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ایک علامت اور تھی، یہ نہیں بیان کیا جاتا تھا کہ یہ خاکہ بیان کریں آنے والے، بلکہ یہ چیک کیا جاتا تھا
کہ کہیں یہ کسی آنے والے کی خبر تو نہیں دے رہا، اس لیے کہ سابقہ نبیوں کی سچائی کی دلیل یہ تھی کہ وہ آنے والے کی خبر دیں، اور ہمارے پیغمبر کی سچائی یہ ہے کہ وہ آنے والے کی نفی کریں، آنے والے کا اقرار نہ کریں۔ جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جنگ یرموک میں تھے تو اس وقت وہاں کے جو حامان غالباً جس طرح کا کوئی بادشاہ تھا، رومی جنرل، اس نے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ اپنے قبیلے کے جو سب سے عقل مند انسان ہیں اس کو ذرا مجھ سے مذاکرات کے لیے بھیجو، میں آپ کے مذہب کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب جب انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پہنچے تو اس نے اور بہت سے سوالات کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کیا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے، کہ اعلیٰ اخبر نبیوں کا، کیا تمہارے نبی نے تمہیں یہ خبر دی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہے، اس کی خبر دی ہے؟ یہ چیک دیکھو کیسے کیا جا رہا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر کی نبوت کو پرکھا جا رہا ہے کہ بعد والے نبی کی خبر کے ساتھ، کہ کیا تمہارے نبی نے کسی قسم کے ذلی بروزی، کسی قسم کے تشریح، غیر تشریح، شرعی غیر شرعی، نہ کسی بھی درجے میں کسی نبی کی خبر دی ہے تمہارے نبی نے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ، ہمارے نبی نے تو ایسی کوئی خبر نہیں، ولیکن بلکہ ہمارے نبی نے جو ہمیں خبر دیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ لا نبوت آبادی لا نبی آبادی، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ خبر دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ تھا جس کی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چیک کیا جاتا تھا، جس عقیدے کی بنیاد پر کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی بھی نبی کی خبر دیتے تو یہ ہمارے نبی کے کذاب ہونے کی علامت تھی، جھوٹا ہونے کی علامت بن جاتی کہ یہ سچے نہیں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے سچا ہونے کی علامت ہے۔ ان علامتوں سے اہل کتاب ہمارے پیغمبر کو پرکھتے تھے کہ کیا یہ کذاب ہے یا صادق ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو وہ یہی پرکھنا چاہتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں یا جھوٹے نبی ہیں۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے وضاحت کر دی کہ نہیں، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ خبر دی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس رومی جنرل نے کہا وانا علی ذالک من الشاہدین، اس بات پر میں بھی گواہ ہوں کہ پھر تمہارے نبی اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ آخری نبی کی جو علامات ہماری کتابوں میں مذکور ہیں وہ کتابوں کی علامات ہی یہ بتلا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور جو آخری جیسے سابقہ نبی، وہ اگر آخری کی آنے والے نئے کی خبر نہ دیتے تو وہ ان کی صداقت کے لیے عیب ہوتا، ہمارے نبی آنے والے کی خبر دیتے تو جو صداقت کے لیے عیب تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہی اس بات سے کی جاتی تھی کہ کسی نئے نبی کی خبر تو نہیں دے رہے۔ تو عقل و نقل کے ترازو میں عقیدہ ختم نبوت یہ بتلانے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پھر اس عقیدے کے لیے اگر ہم عقلی طور پہ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بات کو کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ جو بات آخری ہے؟ جب ہم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لیا تھا، اللہ کا نبی مان لیا، اب ان کی ہر بات کو ہم نے سچ مان لیا، تو آپ اتنا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو قدم قدم پہ وضاحت کرنے کی، قدم قدم پہ تاکید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اتنی بدیہی سچائی، اتنی واضح بات جب ہمارے نبی نے کہا کہ میں آخری ہوں، اس کی وضاحت نہ کی جاتی، لیکن آگے مزید تفصیلات میں نہ جایا جاتا، بس اتنا کافی تھا کہ میں آخری نبی ہوں، بس بات ختم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف وضاحت فرمائی بلکہ کسی بھی درجے میں کہیں پر بھی کوئی اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا، عقیدہ ختم نبوت کے منافی کسی بھی درجے کا کوئی خیال پیدا ہو سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تردید فرمائی، فوراً اس کی تردید فرمائی۔ حتیٰ کہ اگر بعض رسومات جن کا ختم کرنا نبی کے لیے ضروری تھا، اگرچہ ان رسومات کو ختم کرنے کے بدلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں سماجی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، پوری سوسائٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل اٹھ کر کھڑی ہو گئی، حالانکہ وہ کام ایسا فرض و واجب نہیں تھا، آپ صلی نہ بھی کرتے تو معاملہ ایسا ایشو نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا۔ جیسے اس کی مثال اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے، کیا وہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا بن جاتا ہے؟ اس کو سگے بیٹے کے حقام مل جاتے ہیں؟ اس کی بیوی کیا سگی بہو بن جاتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹے کی وفات یا طلاق کے بعد اس سے شادی نہیں ہو سکتی؟ تو یہ مسئلہ وضاحت کرنا ایسے چونکہ پورے عالم معاشرے میں یہ ایک اخلاقی خرابی پھیلی ہوئی تھی، جس کو آئلی خرابی کہہ سکتے ہیں، سوسائٹی کی خرابی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹوں جیسا سمجھتے تھے۔ جب اس کو حقیقی بیٹوں جیسا سمجھتے تھے تو اب وہ کیا کرتے، اس کی بیوی کو وہ اپنی بہو اور بیٹی کا درجہ دیتے تھے، اور وہ طلاق دے دیتا یا فوت ہو جاتا تب بھی سسر اس سے شادی نہیں کرتا تھا کہ یہ منہ بولا بیٹا گویا کہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے۔
اب ایک ایسی رسم تھی جس کا توڑنا ضروری تھا، کیونکہ اب نیا نبی آنے والا نہیں تھا۔ جب کوئی نیا آنے والا نہیں ہے تو اس رسم کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے نظام کو بالادستی دینا اب ضروری تھا۔ تو جب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر لی۔ اب جب یہ بات ہوئی تو ایک پورا سماج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پوری سوسائٹی مقابلے پہ آ گئی کہ یہ کیسے نبی ہیں، اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر یاد ہے وما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے۔ جب وہ کسی کے باپ نہیں ہے تو پھر یہ بہو کہاں سے آ گئی؟ اچھا سوال یہ ہے کہ جب ٹھیک ہے یہ رسم ہے، اب جب وہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اسلام نے اس کی وضاحت کر دی، تو اس رسم کا توڑنا انہی سے ضروری ہے کیا یہ رسم سیدنا ابوبکر صدیق نہیں توڑ سکتے تھے؟ یہ رسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ختم نہیں کروائی جا سکتی؟ بلاکر رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے، چونکہ عالمگیر برائیوں کو وہی شخصیت توڑ سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے جس کا جس کا مقام عالمگیر ہو، جس کا درجہ عالمگیر ہو، صبح قیامت تک جو لوگوں کے لیے مقتدا ہو اور متنازع نہ بنے، کسی بھی درجے میں وہ اپنے ماننے والوں کے لیے متنازع نہ ہو۔ اور یہ نبی کا ایک منصب ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں میں متنازع نہیں ہوتا۔ غیر ماننے والوں کو تو بات نہیں، وہ تو کفار ہوتے ہیں، ماننے والوں میں کبھی اس کی ذات، اس کے منصب کے بارے میں تنازع پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نبی تھا نہیں تھا کیا ہے، تو اس کی ذات یہ بات ماننے والی ہے یا نہیں ماننے والی، ایسا تنازع ایمانیات کے باب میں نبی کے معاملے میں امت کا نہیں ہوتا۔ ہاں اجتہادی امور میں جہاں پہ روایات کا تعارض آ جائے تو وہ بھی راوی کے نقل، خطا اور عدم خطا، ثواب، ان باتوں پہ بحث ہوتی ہے۔ بحثیت نبی کی بات ایسی ہوتی ہے کہ اس کو لیا جاتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اب اس بات کو لیکن ہمارے پڑوسی مذہب اسلام کا جو پڑوسی مذہب ایک نیا یا اسلام کا ایک باغی مذہب کہہ رہے ہیں جو مسلمانوں سے بغاوت کر کے نکلے، قادیانی، ان کا پہلا اختلاف ہی ان کے اندر یہ ہوا کہ مرزا قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا۔ لاہور والے پیغامی اس بات پہ ڈٹ گئے کہ وہ نبی نہیں، محض ایک مجدد تھا، اور جو اصل قادیانی تھے وہ ڈٹے رہے مرزا بشیر الدین محمود کے پیچھے کہ نہیں وہ نبی تھا۔ تو اپنے نبی جس کو اتنا سال مانا، اس کے بعد پہلا کوئی اختلاف کہ اس کے منصب کے بارے میں اختلاف ہو جائے، یہ قادیانیوں نے نمونہ پیش کیا ہے، اپنی جھوٹی نبوت میں نمونہ پیش کیا، اس کا اسلام کے اور خیر کے نمونوں میں کہیں بھی انبیاء کے سلسلے میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ اب بات کو سمجھیے، جب حضرت آدم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاکر رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، یعنی رسول کا منصب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کسی رسم کو توڑنے کے لیے رسول کا ہونا ضروری ہے، رسول اس کو اچھی طرح اس رسم کو توڑتا ہے۔ جب وہ رسول ہیں تو کیا اسی رسول کا اس رسم کو توڑنا ضروری تھا؟ اپنے منہ بولے بیٹے کی بہو سے شادی کرنا اسی نبی کے لیے ضروری تھا؟ تو اللہ نے کہا جی بالکل، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین بھی ہیں، ان کے بعد چونکہ کوئی اور نبی نہیں ہے، اس کام کو کسی نئے نبی کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس لیے یہاں پہ خاتم النبیین کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ رسم یہیں پہ ختم کی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے اس آیت ختم نبوت کو اتارا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، بہو سے طلاق کے بعد یا اس کے فوت ہونے کے بعد شادی نہ کرنا، یہ ایسی عالمگیر برائی تھی کہ جس کو ختم کرنے کے لیے عالمگیر بندے کی ضرورت تھی۔ تو باہر کا فرض کرنے کا مقصد یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری ہونا، عقلاً اور نقلاً جب ایک دفعہ کہہ دیا گیا یہ آخری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اتنی حساسیت کا مظاہرہ کیوں کیا؟ اللہ نے اس معاملے میں حساسیت کے ساتھ اس عقیدے کو کیوں بار بار نقل فرمایا؟ قرآن پاک کی 20 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں جو سورہ بقرہ میں پہلے 6 نمبر ایمانیات کے بیان کیے گئے، ان میں بھی یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ پر ایمان لائے، آپ پر نازل ہونے والا اور آپ سے جو پہلے نازل ہونے والی وحیاں ان پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی وحی آنے والی نہیں ہے جس پر ایمان لانے کا ہمیں مکلف بنایا گیا اور ہمیں پابند کیا گیا ہو۔ اس لیے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری تھا کہ اس کا ہمیں تعارف کروایا جاتا، ہمیں اس کے بارے میں تفصیلات بتائی جاتی، لیکن ہم پورے ذخیرہ شریعت کو اٹھا کر دیکھ لیں، کتاب و سنت کو، احادیث کو، امت کے اجماع کو، تو کسی جگہ پر بھی نئے نبی کے آنے کے کوئی ذرہ برابر بھی ہمیں ثبوت یا آثار نہیں ملتے کہ کسی بات میں پتہ چلے کہ نیا نبی آ سکتا ہے۔ نئی نبوتوں کے راستے تو بند کیے گئے۔ پھر اس معاملے میں اتنی حساسیت کیوں کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ سچے نبیوں کا آنے کا دور
تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ اب ختم نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے لوگوں کی جو آخری فرد تھے، سچے اللہ کے فرستادہ نبیوں کے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کے جو آخری نبی تھے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن یہ منصب اتنا ذیشان ہے، اس منصب کا اتنا پروٹوکول ہے کہ بہت سے حریص لوگ اس منصب کی حرص کریں گے، اس منصب کی طرف وہ ان کے ہاتھ لالچی ہاتھ بڑھیں گے۔ ان کی خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جیسے سابقہ سارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیتے رہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے سارے قذابوں کے بارے میں خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 یا اس سے بعد روایت میں ہے ثلاثون و اکثر، 30 یا اس سے بھی زیادہ کذابون دجالون، کذاب اور دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو چھوٹا موٹا کذاب نہیں کہا، عام چھوٹا موٹا جھوٹا ہو تو اس کی بات کو، جھوٹ کو کوئی پکڑ سکتا ہے، وہ کذابون دجالون، کذاب ہوں گے اور دجال قسم کے کذاب ہوں گے، ان کے فراڈ کو، ان کے مکر کو عام آدمی نہیں پکڑ سکے گا، ان کی یعنی شیطانیت کے عام آدمی تلا نہیں پا سکتا۔ اس دور کے قادیانیوں کو دیکھیں، اگر مرزا قادیانی تھوڑا سا بھی شریف ہوتا، تھوڑی سی بھی اس میں شرافت کی رمق ہوتی، یا کسی معاملے میں اس نے خیر کی بات اس کی زبان سے یا اس کی ملت کی طرف سے سرزد ہوئی ہوتی، تو شاید مسلمان دھوکہ کھا جاتے کہ شاید یہ کذاب نہیں ہے۔ لیکن اس کے ایک ایک لمحے، ایک ایک اس کے سانس، اس کی ایک ایک عبارت، تحریر نے یہ بتلایا کہ جن کذابوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، کہ انتہا درجے کے مکار اور دجال قسم کے کذاب آئیں گے، مرزا قادیانی اس پہ پورا پورا اترا ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجیے، عقیدہ ختم نبوت اگر ہم عقل کی روشنی میں دیکھیں تو اس کے بعد ہمیں کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں پڑتی، حتیٰ کہ خود مرزا غلام قادیانی بھی شروع میں اسی عقیدے کا قائل اور اس پر کاربند رہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حتمی دین ہے، اس کے بعد میں کیسے کوئی دعویٰ کر کے کافروں میں ہو جاؤں، میں کافر نہیں ہونا چاہتا، ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیں، جب عقلی طور پر اس دین میں کسی اور کی گنجائش نہیں رہی تو نقلی طور پر اللہ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش نہیں چھوڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے منصب پر اس طرح فائز کیا کہ اس کو محض ایک صفت نہیں رہنے دیا۔ اگر صفت ہوتی کہ خاتم النبیین ہونا بھی ایک صفت ہے تو صفت سابقہ نبی میں پائی جاتی، جیسے مکلم ہونا، اللہ سے ہم کلام ہونا حضرت موسیٰ کی بھی صفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ وہ مکلم ہیں، متکلم ہیں، انہوں نے بھی اللہ سے کلام کیا، لیکن ایک صفت ہے وہ عمومی، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ، ختم نبوت، خاتم النبیین ہونا، نبیوں کا آخری نبی ہونا، یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ ہے، جو ہمارے نبی کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتوں زمینوں کے اوپر ایسے ہی سردار اور ایسے ہی ان کی سرداری اور سلطنت قائم ہے جیسے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سردار ہے، اللہ کے عرش پر، عرش کی سرداری اور عظمت سات آسمانوں پر ہے۔ تفسیر عزیز میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان سات زمینوں پر ایسے ہی قائم ہے، اور پوری روئے زمین پہ کائنات میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دائرے سے باہر ہو۔ اور پھر اس عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اس عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں ایک تحفظ کا احساس دیا ہے، جتنے محفوظ مسلمان ہیں اتنی حفاظت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، وہ اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو ہماری قیامت تک ہم اس معاملے میں محفوظ ہیں کہ ہماری شریعت تبدیل نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ اللہ نے جو کلام کرنا تھا وہ اللہ کا آخری کلام ہم ہیں، اللہ کے سب باتوں کے جو محبت ہے، اللہ کی سب باتوں کے جو مخاطب ہیں وہ ہم ہیں، ہمارے بعد اللہ کسی سے کلام نہیں کریں گے۔ اب صبح قیامت تک ایک تو ہماری یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ کوئی نبی آنے والا ہے، روز نیا نبی آئے، روز ہم نئی، اب آپ دیکھیں 14 صدیاں بیت گئیں، حتیٰ کہ قادیانی، مرزا غلام قادیانی کے جو پیروکار ہیں جنہوں نے دعوی نبوت مرزا قادیانی نے کیا، ان لوگوں نے ان کو مانا، لیکن آج تک عالمگیر شہرت ہونا تو دور کی بات کہ جیسے اس وقت پوری دنیا میں اللہ کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سمجھا جاتا ہے، اللہ کا آخری کتاب، اللہ کی آخری وحی قرآن پاک کو سمجھا جاتا ہے، صحابہ کرام کا جب بھی تذکرہ ہے تو رسول اللہ کی جماعت کا تذکرہ آتا ہے، مرزا قادیانی کا کسی کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا۔ اس سے پہلے بھی 100 کے قریب کم و بیش کذاب گزر چکے ہیں، کسی کی طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا، چونکہ
ہمیشہ جو حقائق ہوتے ہیں وہ دماغوں میں جگہ پاتے ہیں، وہ دلوں میں قرار پکڑتے ہیں۔ وساوس کو نہ تو کوئی ان کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، نہ وساوس کا کوئی تاریخی قد و قامت ہوتا ہے، ان کا کوئی مقام ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی کے ذہن میں دوبارہ کبھی خیال ہے تو پرانا وسوسہ یاد آ جائے۔ لیکن جو امر واقعہ ہے وہ انسانوں کے دل و دماغ میں پیوست ہوتا ہے، وہ کبھی دل و دماغ سے جدا نہیں ہوتا۔ تو اب صبح قیامت تک جب بھی صحابہ کا تذکرہ آئے گا، اشرا مبشرہ کہا جائے گا تو وہ خاص صحابہ مراد، خلفائے راشدین تو خاص صحابہ مراد، بدریین کہا جائے تو وہ فلاں، اہل بیت کہا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص خاندان مراد۔ اسی طرح قرآن پاک کتاب کہی جائے تو یہی اللہ کی کتاب، قبلہ کہا جائے تو بیت اللہ۔ تو یہ وہ بدیہی سچائی ہے جس نے اس امت کو ایک وحدت کے دھارے میں پرو رکھا ہے، اور پوری امت بحیثیت امت اپنے تشخص کو محفوظ کیے ہوئے ہے عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیں، اس عقیدہ ختم نبوت کا قیامت تک کا تو ہمیں تحفظ ملا، لیکن کیا مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا تحفظ ہے؟ اس کی وضاحت بھی خاتم النبیین کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ایک ان کا سردار تھے انصاریوں کے، اس انصار کے سردار تھے، انہوں نے گلیوں میں مدینے میں جاتے ہوئے اچانک گرے اور فوت ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، جو بھی مسئلہ بنا تو وہاں کے لوگ آئے، آ کر ان کو اٹھا کر ساتھ لے کر چلے گئے، ان کے اوپر چادر ڈال دی۔ جب چادر ڈال دی گئی تو یہ وفات کے بعد ان کی فوت ہو چکے تھے کہ اچانک ایک آواز آنے لگی کہ سنو سنو، انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ۔ اب سب حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو دیکھا تو حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے منہ پہ ان کی زبان سے کوئی فرشتہ منادی بول رہا تھا یا کوئی کلام کر رہا تھا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ اللہ کے آخری رسول ہے، ان کی بات کو مانو اور اسے لازم پکڑو۔ یعنی عالم برزخ میں جا کر حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے خبر دے رہے ہیں نسل انسانی کو، حضرات صحابہ کو، اور پوری قیامت کی صبح تک کے لوگوں کو، کہ ایک ہے شریعت کا بتانا، ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے، ہمیں کوئی محشر میں بھی نہ بتایا جائے، ہمیں کہیں بھی دوبارہ نہ بتایا جائے کہ نہ ہمیں کوئی اس کے ثبوت چاہیے، نہ ہمیں کوئی آسمانی معجزہ چاہیے، نہ ہمیں کوئی زمین و آسمان کے نظام میں کچھ سے بڑی گواہی چاہیے۔ جب ہمارے پیغمبر نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اب اس کے بعد ہمیں کسی بھی درجے میں اپنے دل کی تسلی کے لیے کوئی ہمیں زمینی اور آسمانی شہادت نہیں چاہیے، ہمارے ماننے کے لیے ہمارے پیغمبر کا فرمان کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر عالم برزخ سے بھی خبر نشر کی گئی، باقاعدہ کتاب اللہ سے بھی، احادیث رسول سے بھی، اور عالم جو برزخ ہے اس میں حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کے نکلنے کے بعد پیغام دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، ان کو مانو اور ان پر ایمان لاؤ، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہے۔ عالم برزخ کی بات ہو گئی، اب آئیے عالم حشر میں۔ عالم حشر کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو معلومات دی ہیں، ان معلومات کے حق ہونے میں کائنات کی ہر بات میں شبہ ہو سکتا ہے، ہر انسان کی بات میں شبہ ہو سکتا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن نبیوں کو جھنڈے جس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، یعنی ہر قوم اپنے نبی کے جھنڈے کے ساتھ آئے گی، ہر قوم اپنے نبی کے پرچم کے ماتحت ہوگی، لیکن ایک پرچم جسے لوائے حمد کہتے ہیں، جس میں اللہ کی حمد اور بزرگی کا جھنڈا جو ہاتھ میں ہوگا، فرمایا لواء الحمد یومئذ بیدی ولا فخر، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، یعنی تمام نسل انسانی روز محشر انبیاء سمیت جس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ دوسری چیز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَنَا خَطِيبُهُمْ یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف سے خطیب میں ہوں گا جو اللہ کے دربار میں بات کروں گا، اس پہ میں کبر نہیں کرتا۔ تو یہ خطابت کا منصب محشر میں جب بڑوں بڑوں کی سٹی گم ہو جائے گی اور سب یا ربی نفسی یا ربی نفسی کر رہے ہوں گے، ایسے دور میں کسی کو اگر جرت خطاب ہوگی تو وہ اس شخص کو ہوگی، اس ہستی کو ہوگی جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ اس دن خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ آپ سے نے خود ذات فرمائی کہ انا اول من تنشق عنہ الارض فاکسر حلۃ من حلل الجنہ، میں پہلا شخص ہوں گا جسے قبر سے اٹھایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، ثم اقوم عن یمین العرش، میں اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں گا، لا ينبغي احد من الخلائق ان يقوم ذلك المقام غیری، اللہ کی مخلوقات میں کسی میں یہ دم نہیں ہوگا کہ میری جگہ پر کوئی اور بندہ کھڑا ہو جائے، یعنی یہ اپنے ماننے والوں کو تسلی دے دی کہ اللہ کے عرش کی طرف دیکھ لینا، دائیں سائڈ پہ میں کھڑا ہوں گا تمہاری سرپرستی کے لیے، تمہیں سنبھالنے کے لیے، پھر پل صراط پہ، شفاعت پہ، حتیٰ کہ جنت کا جو دروازہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یقرأ باب الجنہ، میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، یعنی یہ امت آنے کے اعتبار سے سب امتوں سے آخری امت ہے، لیکن یہ جنت میں جانے کے اعتبار سے سب امتوں سے پہلی امت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آخر میں سنا کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت مولانا بدر عالم مرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں اس حدیث کو نقل کیا، اور یہ عقیدہ ختم نبوت رکھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والی، ہمارے ایمان کو تازگی بخشنے والی یہ حدیث ہے، جس کے بعد ہم دنیا جہان کی کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، ان کو کتنا بھی کوئی نقصان ہو جاتا تھا تو وہ پہلے یہ معلوم کرتے تھے جنگوں میں، حادثات کے بعد، کہ دیکھو اللہ کے نبی کی کیا کیفیت ہے، وہ کس حالت میں، حتیٰ کہ ایک انصاری عورت کے جب 4 بچے شہید ہوئے، یا خاندان کے افراد، خامد بھی شہید، باپ بھی شہید، بچے بھی شہید، اتنے غم سے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں کہ میرا تو خاندان ختم ہو گیا۔ سب آ کر اس کو خبریں دے رہے ہیں، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا، والد بھی شہید ہو گیا، لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ مجھے صرف یہ بتاؤ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میرے آقا کی کیفیت کیا ہے۔ ان کا وہ تو ٹھیک ہے، ان کا نہیں، جب تک مجھے وہ نہیں دکھاتے مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ اور جب دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی گئی، تو کہنے لگے کل مصیبت بعد کا جلل، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لیا، اب ہر مصیبت ہمارے لیے آسان ہے، اب کسی مصیبت کی ہمارے یہاں وقت نہیں رہی، جب آپ ٹھیک ہیں تو سارے دکھ ٹھیک ہیں، ہمیں کسی دکھ کی کوئی تکلیف باقی نہیں رہی۔ تو یہی کیفیت عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے والے مرد و زن مسلمان، مرد و مسلمان عورتوں کو حاصل ہے کہ ان کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا دفاع کرنے کا موقع ملتا ہے، اس منصب کی خدمت کا موقع ملتا ہے، جس کے بدلے میں دنیا کی ہر تکلیف، ہر غم، ہر پریشانی ہلکی نظر آتی ہے، بلکہ نظر نہیں آتی، یوں کہہ لیجیے کہ نظر نہیں آتی، کہ جس کی نظر رسول اللہ کی چوکیداری پہ ہو، اس کی نظر اپنے عوارض پہ، اپنی تکلیفوں پہ نظر نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے محمد کیا آپ پر اس بات پہ کوئی گرانی تو نہیں ہے، مفہوم گرانی تو نہیں ہے کہ آپ آخر الانبیاء ہیں، آپ کو اس بات پہ کوئی بوجھ محسوس تو نہیں ہو رہا، کوئی دقت محسوس تو نہیں ہو رہی کہ آپ آخر الانبیاء ہیں؟ فرمایا لا، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، میں بالکل اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا کہ اس بات پہ بھی کوئی دقت نہیں ہے کہ آپ کی امت ساری امتوں کی آخری امت ہے، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ قادیانیوں نے تو نبوت کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، ان کے ہاں تو نبوت ایک نجومی اور پامشٹ کے درجے کی بات ہے، جو جتنی زیادہ پیشنگوئیاں کرے، جتنی زیادہ ان کے ہاں وہ غیب کی باتیں سنائے اور فضولیات چھوڑتا رہے، وہ اتنی جلدی نبی کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ نبوت کا منصب ایک پرہیبت منصب ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان سفارت کاری کرے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے، بندوں کی سفارشیں خدا تک لے کر جائے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو اتنا اس کا ثقل ہوتا تھا، اور یہ ایسی وحی ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا مفہوم ہے کہ میری ران کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا ہے، آپ کے ران مبارک پہ، تو وہی اچانک نزول ہوا، قریب تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جاتی، اتنا بوجھ تھا اس کلام کا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا آپ، پوچھا گیا کیا آپ جو ہے اس بات سے کوئی پریشان تو نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اس بات سے بھی تو غمزدہ تو نہیں ہے کہ آپ کی امت اللہ کی میری طرف سے آخری امت ہے اور ان کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا محمد جا کر اپنی امت کو میرا سلام عرض کر دو، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دو۔ تو یہ امت وہ ہے جس کو اس دنیا میں جیسے ایک طبقہ حضرات صحابہ کا ہے، ایک طبقہ غیر صحابہ کا ہے، صحابہ کے طبقے کے لیے تو خیر فیصلہ بھی ہو چکا، ان کے لیے تو ہمیں پریشان کو قیامت بھی نہیں ہے، ان کا جو قیامت میں اعلان ہونا تھا وہ دنیا میں ان کا رزلٹ آ چکا ہے، اللہ نے فیصلہ سنا دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ جس کے لیے اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے، حتمی اعلان سنا دے، ان سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، ان سے اللہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے، اللہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہیں، اور میدان محشر صحابہ کے لیے پر قائم نہیں ہوگا کہ ان کا حساب ہو، وہ بخشے بخشائے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ غیر صحابہ کا ہے، اور جو غیر صحابہ کا طبقہ ہے اس کو ختم نبوت کے اس عقیدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پوری امت مسلمہ کو سلام بھیجا ہے، کہا ہے محمد میری طرف سے اپنی پوری امت کو سلام کہہ دو۔ تو یہ ایسی سعادت ہے جس پر ہم جتنا بھی فخر کرے کم ہے، اور یقیناً عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں اتنا قابل فخر بنا دیا ہے کہ ہمیں زمین و آسمان، عرش، پوری کائنات
ہمیں جو ہے وہ اپنے اس منصب کے جو آخر الامم کا منصب ہے اور ہمارے نبی کا جو خاتم الانبیاء کا منصب ہے، ان منصبوں کے نیچے ہمیں کائنات کی ہر چیز ذرے سے لے کر افلاک تک اور جو ہر چیز ہمیں کم نظر آتی ہے اور ہمیں اپنے پیغمبر کا درجہ سب سے اونچا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقلی طور پر، نقلی طور پر ہر اعتبار سے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جڑا رہنے کی اور ختم نبوت کے اس مبارک اور مقدس مشن کے لیے اپنی صلاحیتیں کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری اگر بہنوں نے کچھ سوالات یا کسی نے جو زوم ایپ پہ لائیو ہیں اگر پوچھنے ہیں تو وہ اس پہ میسج کر دیں، تو ہمارے جو ایڈمن صاحب ہیں وہ ان میسیجز کو پڑھ کر سوالات میرے سامنے رکھ دیں گے، اگر معقول ہوئے تو انشاءاللہ ان کے جوابات دے دیے جائیں گے، ورنہ ہم پھر دعا کروائیں۔ جی کوئی سوالات تو نہیں ہے کمنٹس میں؟ دیکھیں میرا خیال پھر دعا کر لیں۔ دیکھیں کوئی سوال فون پہ پوچھ لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انت السلام منک السلام وبرکاتہ اللہ دار السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو فرج میں ہماری اس آج کی مجلس کی ختم نبوت کے سبق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن جن لوگوں تک آج ختم نبوت کا پیغام پہنچا اس کو یا اللہ ان سب کے لیے اس کو دنیا آخرت میں نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنا۔ ہمارے مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں سیلاب کی وجہ سے یا کسی بھی تکلیف میں، اے اللہ ان کی تکالیف کو رفع فرما، امت محمدیہ کی یا اللہ مدد فرما۔ ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی یا اللہ بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی جو بھی نیک اور جائز حاجات اور ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا